إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولسانا وشفتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے خطبہ مسنون کے بعد سورہ بلد کی عنوان کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زبان بنائی اور ہونٹ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ زبان ہے۔ ہم اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی چاہت، اپنی آرزو، اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اسی زبان کے ذریعے سے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، یعنی بہت سارے کام اس زبان سے ہم لیتے ہیں۔ اعضائے جسمانی میں جو پارٹس سب زیادہ استعمال کیے جانے والے ہیں ان میں سے ایک زبان بھی ہے، اور ہونٹ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر کسی کا ہونٹ کٹ جائے تھوڑا سا تو پورے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بھدا عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت زبان جو ہے، آج اس کی ہم نے جتنی بے قدری کی ہے شاید ہی کبھی کسی زمانے میں زبان کی بے قدری ہوئی ہوگی۔ لوگ اس زبان کو ایک مرتبہ اگر کسی کو دے دیتے تھے تو زبان دینا گوارا کرتے تھے، لیکن زبان نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک ایمان، ایک مردانگی کی یہ صفت تھی۔ لیکن بڑوں نے کہا ہے یہی زبان جو ہے شکر بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان چپل بھی کھلاتی ہے۔
اگر زبان کا صحیح استعمال ہو تو پھولوں کا ہار، اور اگر زبان کا صحیح استعمال نہ ہو تو چپل اور جوتوں کا ہار ہمارے گلے میں پڑتا ہے۔ اور یہ زبان اگر شریعت مطہرہ کی نظر سے دیکھیں تو اعضائے جسمانی کا ایک لیڈر اور رہنما ہے۔ اگر کسی قوم کا، کسی جماعت کا، کسی بستی کا لیڈر گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، تو ظاہر بات ہے پوری قوم گمراہ ہو جانا آسان ہے۔ اسی طریقے سے کسی قوم کا لیڈر اگر ہدایت پہ ہو، صحیح ہو، وقار والا ہو، تو پوری قوم جو ہے وقار، عزت، ادب، احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ آج اس زبان کا استعمال اتنا غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، شاید کبھی کسی دور میں کیا نہیں ہو۔ آپ غور کریں کہ آج ہم لوگ فالتو بیٹھے رہتے، فون کرتے، ذرا آ جانا بھائی، بات کرنا ہے۔ اب ساری رات یا گھنٹہ 2 گھنٹہ جو اچھی باتیں تو نہیں ہوتی، فلاں کی غیبت، فلاں کی چغل خوری، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، ارے میں پوچھوں گا تو ایسا ہوگا، تو جا کے ایسا کر، اس طریقے سے کر، اس طریقے سے کر، یہی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں ہونا کسی ایمان کی صفت، کسی مردانگی کی صفت، کسی عزت والے کی صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کمینہ ہوتا ہے، جو بے وقعت ہوتا ہے، جو بے وقع ہوتا ہے، جو عیب جو ہوتا ہے، اور جو غیبت اور چغل خوری کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور ایسی محفلوں میں شامل ہوتا ہے، اور ایسی باتوں سے فتنے، فساد، لڑائی، جھگڑے، اختلاف ہوتے ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہے، بغض، عناد پیدا ہوتا ہے، فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ آئیے ہم پہلے زبان کی اہمیت اور اس کی قدر کو سمجھیں، اپنے دل میں پیدا کریں، اور پھر اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے دل میں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے کوئی، والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، دوسری دنیا قائم ہوگی، ہم وہاں رب کے سامنے حاضر ہوں گے، زندگی بھر کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک کام کا ہمیں جواب دینا ہے۔ جس کو یہ یقین ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جب بات کرے تو اچھی بات کرے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، اگر نہیں کر سکتا أَوْ لِيَصْمُتْ، خاموش رہ جائے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ ایمان کی علامت، اللہ اور آخرت پر ایمان، یقین کی علامت بتایا جا رہا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو لاکھ اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن رب کعبہ کی قسم شریعت کے حساب سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بات کرے تو اچھی کرے، نہیں اچھی کر سکتا، بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اولیاء اسمت، خاموش رہ جائے۔ اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے، اس کے ساتھ میں جو رہتا ہے، جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ ہے،
اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے۔ زبان سے پہلے السلام علیکم، یہ ہے اس کا احترام، آپ کہہ کر بات کرے، اس کو عزت والا مقام دے، اس کی قدر کو پہچانے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان کوئی آ جائے تو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس مہمان کی قدر، اس کی عزت، اس کا احترام بجا لائے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں خوب اچھی طریقے سے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا لوگوں کے لیے یہ ایمان کی علامت ہے، اور زبان کا صحیح استعمال نہ ہونے پائے تو خاموش رہ جانا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، چپ رہنا بھی ایمان کی علامت، اور صحیح بات کرنا بھی ایمان کی علامت۔ اس حدیث پر غور کریں دوستو، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہم لوگ اپنی زبان کے بارے میں غیر ذمہ دار ہیں؟ یہ ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ہم اس زبان سے الفاظ نکلے ہوئے کی قدر نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہیں ہم۔ ذرا قرآن کی نظر سے دیکھیں دوستو، ایک ایک بات ہے۔ رب العالمین نے سورہ قاف میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے عتید تیار رہتے ہیں نگہبان، یہ فرشتے لکھنے کے لیے، سننے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ یہ انسان کا ہونٹ حرکت کر رہا ہے، ہونٹ کھل رہا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، آخر یہ کیا زبان سے نکالتا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہبان موجود ہے۔ سورہ انفطار وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر دو محافظ ہیں، ایک ایک لفظ سننے اور لکھنے کے لیے، کرامن کاتبین، اور وہ عزت والے ہیں دونوں لکھنے والے، بہت اونچا مقام ہے رب کے نزدیک، وہ تمہارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر کمی بیشی کرتے نہیں۔ کیوں؟ زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ایک ایک لکھ کر میدان محشر میں قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کرنا ہے، تھوڑا بھی غفلت نہیں کرتے۔ اس سے ہم اپنی زبان کی قدر اور اہمیت کو، اس کی حفاظت کے لیے، ایک ایک لفظ کو لکھنے کے لیے اللہ نے ایک نہیں دو عزت والے، وقار والے، اونچے مقام والے فرشتوں کو 24 گھنٹے کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ ایک لفظ بھی کہیں چھوٹنے نہ پائے۔ اور پھر اعضائے انسانی پر نظر ڈالیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، اذا اصبح ابن آدم کلہا، ابن آدم پر، آدم کے بچوں پر جب صبح ہوتی ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے مشرق سے، تو ایسے وقت میں اعضائے انسانی کہ جتنے پارٹس کلھا، کل کے کل عاجزی کرتے ہیں زبان سے، اور کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب کے سب سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سارے جسم کے ایک ایک پارٹس
ایک ایک عضو. اللہ کی قسم ہر دن جب سورج نکلتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ ایک ایک عضو ریکویسٹ کرتا ہے اور گزارش کرتا ہے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرتے رہنا. تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کتاب الزہد کی، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان الرجل لا يتکلم بالکلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان، ایک آدمی بات کرتا ہے، کوئی کلمہ زبان سے نکالتا، لا یرا بہا باسن یہوی بہا باسن، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا یرا بہا، اس کے نزدیک اس لفظ کی، اس جملے کی، اس بات کی کوئی ویلیو، کوئی حق. چھوٹی بات، لاکھوں باتیں ہم صبح سے شام تک بول ڈالتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی وزن، آپ بول دیا کوئی حرج نہیں، احساس بھی نہیں کرتے، ہم بھول بھی جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم 70 خریفا فی النار، ایک جملہ نکالتا ہے ایک آدمی، اس جملے پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی حرج نہیں سمجھتا بولنے پہ، اپنی زبان پہ لانے پہ، لیکن اللہ کی قسم 70 سال تک خریفاً فی النار، اس ایک جملے کے بولنے کی وجہ سے ایسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ اس تہ میں گرتے گرتے اس کو 70 برس 70 سال لگ جائیں گے. کوئی حقیقت نہیں. کتنے الفاظ بولے ہوں گے صبح سے. ذرا زبان کی حقیقت پر غور کرو، اللہ سے ڈرو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. لیکن افسوس میں کہتا ہوں، خاص کر کے اس وقت عوام تو عوام، خواص علماء لوگ اور قوم کے، جماعت کے، سوسائٹیوں کے بڑے بڑے عہدیدار، ذمہ دار زبان کو بے لگام چھوڑ دیے ہیں، زبان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے لوگوں کو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو. ذرا سوچو، آج اس کا احساس نہیں. مقام قدر تو اللہ نے گرا دیا ہے دنیا کے اندر، لیکن مرنے کے بعد کیا انجام. بارہا حدیث سنے ہوں گے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، نئی قبریں ہیں، آپ کی سواری بدکنے لگی، آپ اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور کوئی بڑے گناہ ہے، بڑے گناہ، لیکن انسانوں کی نظر میں، ہمارے اور آپ کی نظر میں وہ بڑے گناہ نہیں یا گناہ ہی نہیں ہیں. ایک غیبت، چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان دونوں سے بچنا آسان تھا، لیکن ان کی اہمیت کو یہ نہ سمجھا، جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے قبروں میں عذاب مسلط کر دیا گیا ہے. کیوں ہم عبرت کی آنکھ نہیں کھولتے دوستو؟ نصیحت حاصل کریں ان چیزوں سے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، عوام تو عوام، خواص بھی. آج کوئی مسئلہ ہو گیا، لوگوں کو ذلیل کرنا بڑا آسان ہے، دشمنی نبھانا. اور الحمدللہ علماء لوگ جھوٹ بولتے ہیں ممبر و محراب پر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، آپ دیکھیں گے اے نبی، یہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، موت کا فرشتہ جب آئے گا، روحیں ان کے باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ الا الحق.
وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا بلکہ اس کے جبڑے کے اندر ڈالے گا، اس کی روح ادھر ادھر بھاگتی ہوگی، پکڑ کر کھینچے گا اس طریقے سے اور کہے گا نالائق چل، جو تو بات کہتا تھا، جو زبان سے لفظ نکلتے تھے، آج اس کا خمیازہ بھگتنے کا دن ہے، تجزون عذاب الہون۔ سوچو آج ہم آپ بیٹھے بھی کسی کے بارے میں غلطی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، سب سے ہوتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں، سب سے غلطی پر اڑ جانا یہ شیطانیت ابلیسیت ہے۔ اور پھر غلطی کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں، کسی سے غلطی ہو رہی ہے، دوسروں سے بولنے کے بجائے ڈائریکٹ بولو اس کو بیٹھا کے، جس سے غلطی ہو رہی ہے ڈائریکٹ اس کو اکیلے میں لے جا کے بول دیں گے تو یہ خیر خواہی ہوگی، نصیحت ہوگی۔ اس کو نہیں بول کر دوسروں سے بولیں گے تو یہ غیبت چغل خوری ہوگی، آپ کی بربادی ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، ہلاکت ہے، دوزخ کا گڑھا ہے ان بدبختوں کے لیے جو غیبت چغل خوری کرتے، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہہ دیتے ارے ڈرتا ہوں کیا سامنے بول دیتا ہوں، ارے حولے بول کیا رہا ہے، مقصد کیا ہے تیرا، ذلیل کرنا یا نصیحت کرنا؟ نصیحت کرنا ہے تو آگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، نواسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے، کچھ بھی کرتے تھے، کر سکتے تھے لیکن نہیں، دیکھتے تھے غلطی ہوئی خاموش رہے، پیسہ جمع ہوتا تھا، تحفے لیتے تھے، پھر اس کے بعد اکیلے بلاتے، بھائی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، زبردستی کچھ بھی کر سکتا، لیکن نہیں، ایمان کیا ہے، ہمارے اسلاف کیا تھے، دیتے، بھائی آپ فلاں غلطی فلاں گناہ کر رہے تھے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اب بتائیے غلطی کرنے والا آپ کی بات مانے گا نہیں مانے گا؟ شاید ہی بڑا اڑیل ہوگا جو آپ کی بات اتنی محبت سے، اتنے خیر خواہی کے انداز میں سمجھائیں گے تو نہ مانے۔ لیکن افسوس ہم نے شریعت کا طریقہ چھوڑ کر، اسلاف کا طریقہ چھوڑ کر منافقوں کا، اوباشوں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ ہم نے کہا عوام تو عوام، خواص کے اندر دین کے ذمہ دار، دین کے ٹھیکیدار جو ہیں، ان بدبختوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مسلم معاشرہ میں، مسلم سوسائٹی میں فحاشی، برائی پھیلانے کی خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا، فی الدنیا والآخرہ ذلیل کرے گا۔ اب یہ کس وقت نازل ہوئی؟ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا تھا، بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ اور آج جو ذمہ دار ہیں، اگر کسی کو کچھ معلوم ہو گیا ارے فلاں کو فلاں عورت سے، سوچو کیا کرتے، کتنے بدبخت ہوں گے۔ یہ منافق ہیں کہ قوم کے ٹھیکیدار ہیں؟ وہاں منافقوں کی صفت، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے کی صفت۔ یہاں اگر سوشل میڈیا پہ واٹساپ، یہ انہیں ایسا کیا، انہیں ایسا کیا، یہ دنیا بھر کے، بتاؤ یہ کام کس کا تھا؟ منافقوں کا تھا۔ کر کون رہا ہے؟ قوم کے ذمہ دار، قوم کے ٹھیکیدار، جن کا کام تھا سمجھانا، علماء ملوث اس کے اندر۔ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو، کیا کہیں گے دوستو ایسے لوگوں کو؟ سوچو وہ روایت جو انسان کھاتا ہے، سب سے بری چیز، سب سے بڑی حرام چیز اگر قرآن کے اندر دیکھو تو سود ہے۔
اللہ کی قسم سود ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کے معاملات میں پڑا وہ شخص اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. عذاب قبر ہے اور ایسے لوگوں کو دن قیامت کافروں کے ساتھ دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. قرآن سورہ آل عمران اعدت للکافرین. جو سود کے معاملات کرتے ہیں کافروں کے ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تیار کی گئی وہ دوزخ. شام قوم کیا مرتبہ. لیکن سود کی ایک روایت میں 72 ایک روایت میں 73. سب سے کمتر درجے کا گناہ وزن کیا بتایا گیا سود کا؟ یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کرے. کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستر ہو. بتاؤ کسی کی غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے. سب سے ادنا سب سے چھوٹا سود کا یہ ہے. اور سب سے اعلیٰ سب سے اونچا درجہ 72واں 73واں درجہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنے مومن یا مومنہ بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرے. سود کا سب سے اونچا مقام سب سے اونچا درجہ سوچنے کا مقام. سود کا تعلق مال سے. خسارہ ہو گیا لٹ گیا برباد ہو گیا انسان صبر کر لیتا ہے. لیکن عزت جو ہے اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے. دوستو مال لٹ گیا انسان صبر کر لیتا ہے. لیکن عزت پہ اگر آنچ آ گئی تو انسان اس کو برداشت کرتا. مومن کا کتنا اونچا مقام ہے. اس کی عزت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پاک دامن مومنہ عورت ہے اگر کوئی شخص اس پر جھوٹا الزام زناکاری بدکاری کا لگاتا ہے. ایک مرتبہ لگا دیا فلاں نے فلاں سے ایسا کیا. اللہ کی قسم ایک مرتبہ بد زبانی کی وجہ سے 100 سال کی جو عبادتیں قبول ہے اللہ برباد کر دیتا ہے. ایک نہیں دو. آج کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے دوستو. کیسے کھلواڑ کیسے مزے لے لے کے اس کو اچھالا جا رہا ہے. کام تو یہ تھا چھپانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مومن کے عیب پر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ 2 اجر دیتا ہے اس کو. ایک تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور دوسرے زندہ کوئی بچی کو دفن کر دے رہا ہے اب جا کر کوئی اس کو بچا لیا تو کتنا اجر ثواب اللہ دیتا. وہ مقام وہ اجر اللہ دیتا ہے. یہ مقام. لیکن آج وہ اجر وہ ثواب کوئی حاصل کرنے کی کوشش نے فخر کرتا ہے عزت کی دھجیاں اڑانے میں. یہ ہے قوم کے دین کے ٹھیکیدار دوستو. یہ ہے دین کے ٹھیکیدار. سود کے اندر ملوث ہو گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہاں پہ زناکاری کا الزام تھا. اللہ نے کہا یہ منافق ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا. اور ایسے لوگوں کی بات ماننے سے ہم تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو آگاہ کرتے ہوئے آگاہ کیا. سورہ قلم اٹھا کر دے دو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے نبی کثرت سے جھوٹ بولنے والوں کی ماننا نہیں کچھ بھی ہو. حماز مشاء بنمیم بے وقار ہے. حماز مشاء بنمیم بے وقار ہے کمینہ ہے عیب جوئی کرنے والا ہے اور چغل خور ہے. یہ اوصاف اللہ بیان فرمایا ہے. کون؟ مناع للخیر معتد اثیم. یہ خیر سے روکنے والا ہے برائیاں عام کرنے والا ہے اور پھر گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اور پھر آگے اللہ عتل بعد ذلک الزنیم. بدبخت کمینہ ایسا ہے اتنا بے وقار ہے
کہ اس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں، ولد الزنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حرامی ہے، عتل بعد ذالک زنیم۔ جو لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، جو لوگ غیبت چغلخوری کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے مقام کو گرانے کے لیے، اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے چیزوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دے رہا ہے، اے ایمان والو ان کی بات ماننا نہیں۔ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا سنی سنائی بات بولنے کا، اگر سنی ہوئی باتیں بول رہا ہے سمجھ لو جھوٹا ہے، کاذب ہے، منافق ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا، قوم کا ذمہ دار ہو نہیں سکتا۔ دوستو آج بتائیے چیزیں ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں، غیبت، چغلخوری، لعن طعن، فحش گوئی کرتے ہیں، یا نبی علیہ السلام کی جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، ان کے معاملے میں کیا انجام ہوگا؟ ذرا سوچے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی انس خادم خاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تھے، آپ بات کرتے کرتے ہنسنے لگے، مسکرا دیے۔ صحابہ سے کہا اے صحابیوں ذرا پوچھو کہ میں کیوں ہنسا، کوئی بڑی بات بولنے جا رہے ہیں، بول سکتے تھے، اے صحابیوں مجھ سے سوال کرو میں ہنسا کیوں، مسکرایا کیوں؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر ہنسی آ گئی جس کے بارے میں رب نے بتایا، جو رب سے جھگڑ رہا ہے میدان محشر میں۔ جھگڑ کیا رہا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تیرا وعدہ نہیں ہے کہ آج کے دن میدان محشر میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا؟ اللہ کہے گا ہاں میرا وعدہ۔ تو اے اللہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، یہ لکھا ہوا، یہ میں نہیں بولا، یہ نہیں بولا، یہ نہیں بولا، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کیا میں اور میرے فرشتے کی گواہی کافی نہیں ہے؟ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میدان محشر پر دن قیامت آخرت میں ظلم نہیں ہوگا، پھر ظلم ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے ذات کی قسم، میرے اوپر، میرے بارے میں، میرے علاوہ میں کسی کی گواہی بات ماننے والا نہیں ہے۔ بار بار کہتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کہے گا، سنے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے منہ پر ٹھپا مار دے گا، منہ بند، وتکلمنا ایدیہم، اور پھر اب ہاتھ بات کرے گا، وتشہد ارجلہم، اور جو کچھ کیا ہے یہ پیر سب جواب دیتا جائے گا۔ اور دوسرے سورہ نور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس میں کہ سارے اعضاء جو عمل کیے ہوں گے سب بیان کر دیں گے رب کے سامنے۔ ساری چیزیں آ گئی، یہ بولا تھا، یہ بولا تھا، یہ کہا تھا، یہ کیا تھا، ایسا ویسا، یہ سازشیں، یہ معاملہ، یہ ساری چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ منہ کے ٹھپا ہٹا دے گا، کھول دے گا۔ اب یہ اپنے ہاتھ کو، پیر کو، جسم کے اعضاء کو لعن طعن کرے گا، ارے تمہیں تو میں دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے مار سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، لعنت ہو تم پر، تم لوگوں نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سوچ کر میں مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، آج بچ جا رہے ہو لفاظی، یہی زبان درازی آخرت میں دوزخ میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ذرا سوچو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، آخری اس کا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا سارے اعمال کی قبولیت کی جڑ اور بنیاد نہ بیان کر دوں؟ نعم یا رسول اللہ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فأخذ لسانی، اپنی زبان کو پکڑ لیا،
زبان کو پکڑ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دیکھتے ہیں وہ اپنی زبان کو کھینچ کر اینٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ رحم کرے، اے صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ زبان جو ہے جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے سارے اعضاء اس کی تیزی سے پریشان رہتے ہیں، اس لیے اس کو توڑ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے، یہ میرے قابو میں رہے اور میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ كُفًّا، اپنی زبان کو پکڑا اور پھر اشارہ کیا یہ زبان، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ زبان کی وجہ سے اعمال قبول ہو جائیں گے، مردود ہو جائیں گے، لوگ جنت میں جائیں گے، لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ کہا ثقلتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ لوگوں کو پیشانیوں کے بل، نتنوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں کیا جائے گا، الا حصائد السنتہم، کیونکہ یہ زبان دراتی ہے، کلہاڑی ہے، تلوار ہے۔ جیسے دراتی سے جب گھاس کاٹنے لگو تو ہری گھاس، سوکھی گھاس، اچھی گھاس، بری گھاس، زہریلی گھاس اور شفا والی گھاس سب کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بلا سوچے سمجھتے بولنے لگتا ہے تو اچھی بری باتیں سب بولتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اے معاذ کیا تم کو پتہ نہیں ہے یہ زبان جس کو ہم نے بے وقار بنا دیا، بے قدر بنا دیا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جب جو دل کے اندر آیا بولتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، داغدار بنا رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اور خود نوچتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحم آ گیا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ خود ہی تانبے کے ناخن ہیں، چہرے کے گوشت کو نوچتے ہیں، سینے کو نوچ کے پھاڑتے ہیں اور خود ہی چیختے ہیں، کون ہے یہ؟ اللہ کے جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے امت کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، برائیاں لوگوں کے پھیلا کر ان کی عزت کو نوچتے تھے۔ آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے کہ اپنے ہی ناخن سے اپنے چہروں کو نوچے، جیسے دنیا کے اندر اپنے مومن بھائیوں کی عزت کو نوچتے تھے، اور یہ عذاب ان کو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو دوستو ذرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھیں۔ چغل خوری، غیبت، لعن طعن، کسی کے بارے میں کرنا، پھر فساد برپا کرنا، یہ ہم دوسروں کو نہیں بلکہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تو اس سے اچھی بات کریں، اچھی بات بولیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے لوگوں میں مصالحت پیدا کریں، اس سے لوگوں کے اندر اچھا ماحول پیدا کریں۔ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، یہ آپ کے لیے ذریعہ رحمت بنے گا، یہ آپ کے لیے ذریعہ بخشش بنے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ جتنی محفلیں، جتنی باتیں ہماری ہوتی ہیں سرگوشیاں، اللہ سب پر ہماری گرفت کرے گا۔ لا خیر فی کثیر، تمہارے محفلوں میں، تمہاری گفتگو میں، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں الا تین باتیں ہیں۔ ایک یہ کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، آپس میں بیٹھ کر پیسہ جمع کر کے اس کی پریشانی دور کر دے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف، یا کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، سب مل کر اس کو بلائیں، بٹھائیں، سمجھائیں، وہ غلط راستہ چھوڑ دے۔ یہ محفل، یہ گفتگو
اللہ کو پسند ہے، اور پھر بمعروف او صدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، فساد، ٹوٹ پھوٹ ہو گئے، بات چیت نہیں ہے، لوگوں کو بٹھائیں، دونوں کو ملا دیں، یہ تیسری مجلس۔ اور یہ تینوں کام وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس پر اللہ بے شمار آپ کو نیکیاں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ، اس تین محفل کے علاوہ جتنی آپ کی گفتگو، جتنی محفل، جتنی بات چیت ہوتی ہے، سب پر گرفت ہوگی، سب پر مواخذہ ہوگا، سب پر پکڑ ہوگی، عذاب بھی ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔